کریں گی تو پھر لعنت ہی لعنت. مولانا آج کل پلکنگ کا فیشن عام ہے، اور جس نے کروائی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے ساتھ پھر رہی ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور ان سے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرواؤں گا. تو اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ جو پلکنگ کرواتی ہیں وہ دراصل اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے. تو اب یہ کہتے ہیں اللہ کی جو ہے نا تخلیق میں تبدیلی کر لے، کہنے تو یہ مولوی حضرات کہہ دیتے ہیں لفظ پڑھ کر، مگر پوچھیں کہ ہم جو داڑھیاں ٹھیک کراتے ہیں، یہ مونچھیں کتراتے ہیں، بغلوں کے بال دور کرتے ہیں، تخلیق تو اللہ تو پیدا کرتا ہے، ہم کیا اس کو بدلتے ہیں؟ ختنے کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ نے گوشت پیدا کیا، ہندو سکھ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے گوشت پیدا کیا، تم کیوں ختنے کرواتے ہو؟ تو یہ تخلیق کا پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. یہ کوئی بات نہیں، عقل سے کام لینا چاہیے. تخلیق جو ہے نا قرآن میں آیا، ذیشان بیٹا آپ بھی سمجھ لیں، وہاں مراد یہ کوئی نہیں کہ آدمی حجامت بنوائے یا بال کٹوائے، یہ تو کرنے ہی کرنے. وہاں تخلیق سے مراد قرآن میں جو ہے نا کہ لا تبدیل لخلق، یہ سمجھے قرآن کی تفسیر کا معاملہ بچوں کا. توحید مراد کہ توحید کو جو بنانا چاہتا نا اللہ نے، یہ دنیا بنائی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور نہ اس کے چلانے میں شریک ہے. اس لیے جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ کے نظام کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کی بات ہے، خدا کا بھی دخل ہے. وہ وہاں توحید کی بات ہے کہ توحید کو تبدیل کرنا چاہتے ہو. اللہ نے جو دنیا بنائی اس میں صرف اس کا حکم چلتا ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ دوسروں کا بھی چلتا؟ یہ تم اللہ کی تخلیق کو، اس کے نظام کو خراب کرنا چاہتے ہو. جیسے آج کل ہمارا عدلیہ کا اور حکومت کا جھگڑا کہ یہ اللہ کے اختیار ہے، وہاں یہ جسم کی جو ہے نا، ورنہ ہمارا خطرہ کیا بنے گا، سارے جسم سے بال ہم دور کرتے ہیں، سیکھنی نشان دور کرتے ہیں، نہ بغلوں کے نہ زیرے نہ کوئی، سارے جسم میں. وہ یہی کہتے ہیں، ہمارے استاد جو گیانی سکھ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو اللہ کی بنائی چیز کو بدلنا نہیں چاہیے، کیوں بدلتے ہو؟ پھر ان کی بات کا کیا جب بدلتے تو ہیں بال ہم دور کرتے ہیں سارے. تو یہ مسئلے نہ کریں، یہ اللہ کی تخلیق کوئی بدلنے والی بات نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں بس. بیویوں کو یہی چاہیے، بچیوں کو کہ غیر کی طرف توجہ ذرا خیال نہ آئے کہ مجھے کوئی دوسرا دیکھے، مگر اپنے خاوند کے لیے کشش پیدا کرنا، یہ آپ میری بچیاں بیٹے، یہ دین ہے، یہ کوئی دنیا نہیں. بالکل ثواب ہی ثواب ہے آپ کو کہ اپنے خاوند کو نیک رکھنا چاہتے ہیں. اب اس بارے میں اللہ کے رسول کی بات ہوئی نا کہ نماز میں بھول گیا، یہاں بھی دیکھیں معاملہ کئی نامراد. آپ نے مولوی صاحب یہ کیا جی، ایک بندہ میرے ساتھ جھگڑنے لگا، میں نے کہا یار یہ صحیح بخاری جا اپنے مولوی کو دکھا. پھر جب انہیں شرمندہ ہو گیا کہ رسول اللہ بازار میں گئے، ایک عورت پر نظر پڑی، فوراً گھر آئے، علیحدگی میں حضرت زینب کو بلایا، اپنی خواہش پوری کی، اور مجمع میں آ کر کہا کہ جس آدمی کو ایسی صورتحال پیش آئے وہ فوراً بیوی کے پاس چلا جائے تاکہ خیال اس کا جو ہے نا وہ ادھر ہو جائے، ورنہ ہو سکتا دل میں جم جائے اور وہ بے دینی ہو جائے، غلط راستے پر چلے. دین میں بیٹا ہر ضرورت کے لیے حکم بیان ہوگا کہ خاوند اور بیوی کو آپس میں جتنا پیار کریں، عبادت ہی بات. حضرت ابو ذر آپ دیکھتے ہیں درویش صاحب بھی تھے، جب آپ نے ان کے سامنے بیان کیا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ، بہت باتیں بیان کی کہ تسبیح صدقہ ہے، خیرات صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات، آخر میں حضور نے فرمایا کہ خاوند اور بیوی کا آپس میں اکٹھا ہونا صدقہ. وہ کانپ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ دنیاوی دندہ کہ وہ مرد اور آپ نے صدقہ کیا دیا؟ تو حضور نے فرمایا ابو ذر بتاؤ، اگر وہ اپنی یہ خواہش حرام طریقہ سے پوری کرتے، زنا کرتے تو گناہ ہوتا ہی نہیں؟ فرمایا ہوتا. تو جب انہوں نے حرام چھوڑا کہ حرام نہیں کریں گے، جو حلال ہم نے کیا ادھر جائیں گے، تو اللہ کا حکم مان کر جیسے انہوں نے نماز پڑھی، روزے رہے، ویسا ہی البذات تو آپ نے فرمایا صدقہ، تمہارا اکٹھا ہونا خاوند جی کا یہ بھی صدقہ. اس لیے دین ایسی بات ہے بیٹا، اپنے گھر میں آپ جو کریں نا کہ میرا خاوند ہی ایماندار ہے، میں بھی عبادت ہی بات، اس میں کوئی دنیا کی بات نہیں. جب باہر خیال جائے گا پھر لعنت ہی لعنت.